فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ تو سب دوستان دے سامنے تلاوت کی تھی کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا کہ جیڑا بھی دنیا کے اندر آیا ہے رہن واسطے کوئی بھی نہیں آیا. جیڑا بھی آیا ہے وہ جان واسطے آیا ہے. اس تے رہنا اللہ دا نام ہے تے باقی میرے اللہ دی ذات ہے. باقی جیڑا بھی دنیا دے اندر آیا چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے تاجر ہے مزدور ہے مزارع ہے زمیندار ہے لینڈ لاٹ ہے ایک عام شہری ہے یا وقت دا پرائم منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے محل کوٹھیاں بنگلے پلازے بڑی بڑی جائیداداں دا مالک. میں جدو ویکھنا مینوں دنیا دے اندر بڑے بڑے نیک حافظ قاری مولوی شیخ الحدیث غوث کتب ابدال صحابہ انبیاء موت کے دروازے تے کھڑے نظر آتے. موت کے دروازے تے کھڑے مجال ہے کوئی آدمی کہے کہ میں مرنا نہیں. الموت باب کل نفس داخلوہا. میرے رب نے موت کا ایک ایسا دروازہ بنا دیتا ہے جس دروازے تو ہر کسی نے گزرنا ہی گزرنا. جیڑا آیا ہے اس نے اس دروازے چو گزرنا ہے. موت کو کسی کو رستگاری نہیں, کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں. اس واسطے حضور نے فرمایا کہ موت دے نال محبت کریا کرو. سبحان اللہ. موت دے نال ہمیں یرکیاں نہ کرو ہوئے موت آ موت میں ہر ویلے تیار رہو میں تیار ہاں. یعنی یہ مسلمان کی شان ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آندا حضور فرماندے ہیں تحفۃ المؤمن, اللہ دی طرفوں جڑا تحفہ ملدا نا بڑے بڑے تحفے. حضور فرماندے ہیں سب تو بڑا تحفہ ایمان تو بعد میری غلامی تو بعد وہ موت والا تحفہ ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ دے محبوب پیغمبر تحفۃ المومن. کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جدو موت آئے گی ہائے نیک آدمی دی اصل ڈردا وہ آدمی جس دی تیاری نہ ہوئے اور جنہوں پتا میری نمازاں مکمل میرے روزے مکمل ہر روز میں قرآن کھولنا جھوٹ میں نہیں بولتا غیبت میں نہیں کرتا چوری میں نہیں کرتا رشوت میں نہیں کرتا فراڈ میں نہیں کرتا دھوکہ میں نہیں کرتا وعدہ خلافی میں نہیں کرتا امانت کے اندر خیانت میں نہیں کرتا حتی المقدور میری وضع قطع بھی مسلمان والی میرا لباس بھی مسلمان والا میری معیشت میری معاشرت میرا رہن میرا سہن میری اولاد میرا پورا سسٹم اللہ دے محبوب دی سنت دے مطابق ہے. وہ آدمی ہر ویلے تیار ہے اے اللہ میں تیار ہوں جدو بھی جناب دا حکم ہوئے گا میں جناب کے دربار کے اندر پیش ہو جاؤں گا. اہل اللہ صحابہ حضور فرماتے ہیں میں بھی موت دے نال محبت کرنا تسی بھی موت دے نال محبت کریا کرو. اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے اے اللہ میری امت دے دلوں کے اندر موت دی محبت پا دے. خودکشی دی نہیں موت دی. یا اللہ جدو بھی تو بلائیں گا ایمان کی سلامتی دلال میں نے اپنے دربار کے اندر بلانا اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر. فرمایا گفٹ ہے تحفہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے انہوں جڑا کہنا میں جاننا ذرا ہاتھ کھڑا کروں. سبحان اللہ. بلال ہائے ہائے کتنا عظیم آدمی خدا دی قسم ہے. ایسا بلال جدو اذان دے دوں دسن مسجد نبوی ہوں لاؤڈ سپیکر نے وائرلیس سسٹم ہے ماشاءاللہ ہوں ایک سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. ایتھوں دی آواز مشرق مغرب شمال پوری دنیا کے اندر لیکن ایک حد ہے
حضرت بلال حبشی جدو اذان دیندے ہوندے سن انہاں دی اذان دی آواز آسماناں نو چیر کے تے اللہ دے دربار عرش مولا تک پہنچدی ہوندی سی. یعنی ایسی اخلاص دی پاور اب جدو میزائل چلدا نا پیچھے جتنی پاور ہوئے گی اتنا تیزی دے نال جائے گا میزائل. وہ جی پاور ہے نا پیچھے سب تو بڑی پاور اخلاص والی. ایسے بات کو اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. گل دلوں ہو گئے اخلاص اور ابرو راضی کرنے واسطے. پھر بلال میرے پیغمبر دا تربیت یافتہ مسجد نبوی دا سدا بہار مؤذن جیسی سلیکشن حضور فرمان. جس ویلے آخری وقت ہویا دمشق ملک شام سبحان اللہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. میں بڑے بڑے انبیاء دی قبراں تے صحابہ دے قبراں تے حاضری تے اتفاق ہوئے لیکن جیڑا نور حضرت بلال حبشی دی قبر تے میں اترتے ہوئے ویکھیا ہے ایسا یعنی انسان دے روگ تے کھڑے ہو جاندے ایک ایک نو. یعنی ایسی جلالی کیفیت انسان دے وجود کو طاری ہو جائے انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا کب کبھی. تو حضرت بلال حبشی دی آخری وقت ہے مسکرا رہے عزیز و اقارب دوست احباب رو رہے حضور دا مؤذن دنیا تو جا رہے. بڑے بڑے مؤذن ویکھے ہون گے خدا دی قسم ہے آسمانہ نے خدا دی خدائی نے مسجد نبوی جاسی مسجد نہیں ویکھنی قیامت دی صبح تک. اور امام و خطیب میرے مصطفیٰ کو بد کے خدا دی خدائی نے نہیں ویکھنا. مؤذنہ دے اندر بلال سب کو آنا اور امام و خطیب دے اندر میرا مصطفیٰ ساری کائنات کو آنا. یعنی وہ مسجد نبوی اور جیسا امام میرا مصطفیٰ ہوئے خطیب میرا مصطفیٰ ہوئے مؤذن حبشے دا کالا بلال ہوئے اور مسجد نبوی دا اپنا ایک رنگ تے باہر آؤ. اللہ فرمان دے رہا ہو تعلق کی پتا ایک فیصلہ آباد دی مسجد نہیں لاہور دی مسجد نہیں سہیوال دی مسجد نہیں جیڑا آدمی میرے محبوب دی شہر دے اندر آ کے اس مسجد دے اندر ایک نماز پڑھے گا اور ایک نماز پڑھنے والے پریشان نہ ہوگی. ایک نماز پڑھیے یہ چونکہ مسجد میرے مصطفیٰ دی یہ مسجد میرے محبوب دی ہے ایسی ایک نماز پڑھنا تیرا کام ہے تے 50,000 نمازاں دا ثواب عطا کرنا ہے تیرے رب دا کام. رو رہے ہیں بابا جی دنیا تو جا رہے ہیں تے حضرت بلال حبشی مسکرا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں آپ کی جدائی پہ بڑا دکھ ہے آپ جا رہے ہیں آپ کو ہماری جدائی پہ کوئی دکھ نہیں بیوی ہے بچے ہیں دوست. فرمایا مجھے کیا فرمایا تمہیں پتا ہے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا جب کوئی آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے میرا اللہ اسے اپنے جلووں کا نظارہ کرواتے ہیں. جب میں دنیا سے جاؤں گا غداً نلقی محمد و صحابہ مرنے کے بعد اور میری حضور سے ملاقات ہو جائے گی محمد کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی. ہوں میں تانوں ویکھنا ادو میں حضور نو ویکھاں گا ہوں میں تانوں ویکھنا میں ابو بکر عمر نو ویکھاں گا میں انہاں مقدس اور پاکیزہ شخصیات نو دیکھاں گا. تے میرے واسطے خوشی دا مقام ہے یا رون دا تسی روو. میں موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت آئے اور میں سرکار دے دربار نبوت